جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں جس درخت کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی گئی وہ گندم کا درخت تھا یا کوئی اور، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اسی لیے اس نے اپنے دل میں کینہ و حسد پال لیا اور انتقام کے متعلق سوچتا رہا اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، اسی لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا اس ممنوعات کو محض مکروہ تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا۔ ناظرین، بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خطا ضرور ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور وہ جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتے بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی، گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ محترم سامعین، درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر ممنوع کام کرنے پر عتاب فرمایا اور کھلے دشمن شیطان کے دھوکے میں آنے پر تنبیہ فرمائی، اور اس عتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معصیت نہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عتاب فرمایا گیا،
کیونکہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عتاب فرمایا گیا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھلا دیا جائے۔ محترم سامعین، ممنوع درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں تھیں۔ چنانچہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درخت کا پھل کھانے میں متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین، بعض علماء کے نزدیک اعتراف خطا جنت میں ہوا، اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ نیز اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کی جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا، اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں کی مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔